اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم و کتاب العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین. بزرگان ملت اور برادران اسلام، میرا خیال تھا کہ آخری رات میں آپ کو سناؤں اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں صلاۃ والسلام پیش کیا جائے اور پھر نماز عشاء کی پڑھیں، پھر اس کے بعد فاتحہ. لیکن گھر والوں کی خواہش ہے جس میں عزیزم طارق حسن سہروردی صاحب یہاں میرے قریب بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ فاتحہ میں بھی دیر ہے اور تقریر بھی لازمی ہے، لہذا تھوڑا سا وقت اب آپ نثر میں وہ باتیں سنیے جن باتوں کی اس دور میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت اصلاح احوال کی ہے، اصلاح اخلاق کی ہے، اصلاح کردار کی ہے اور اصلاح معاشرہ کی ہے. جہاں تک اختلافی مسائل کا تعلق ہے وہ بہت بیان ہو چکے ہیں. آج ان اختلافی مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ جن مسائل کو، جن عقائد اور جن نظریات کو لوگ اختلافی کہتے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ، کوئی نظریہ اختلافی نہیں ہے. الحمدللہ اس پر مجھے اللہ نے مختصر سی کتاب لکھنے کی بھی توفیق دی. وہ کتاب پورے پاکستان یہاں تک کہ گورنمنٹ نے بھی وہ میری ساری کتابیں منگوائیں، پاکستان سے باہر بھی گئیں، اور اس کتاب کا عنوان بھی یہی تھا دین میں اختلاف کیوں کر ہوا. جن لوگوں کو بعض مسائل اختلافی نظر آتے ہیں، اختلاف ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حضور کی حدیث سے ثابت ہے، اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے. تو جن مسائل کو اختلافی کہا جاتا ہے ان تمام مسائل کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی. بہرحال آج کی اس مختصر تقریر میں کوئی اصلاح احوال، اصلاح عادات و اخلاق، اصلاح کردار، اصلاح معاملات، اصلاح معاشرت اور اصلاح معاشرہ کی بہت اہم باتیں ہیں جو میری طرف سے نہیں ہے بلکہ حضور غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے میں آپ کو سناؤں. اور میں نے کچھ عرصہ سے اس کتاب کو اپنا تعویذ بنا رکھا ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کتاب سے حاضرین و سامعین کو کچھ سنایا جائے، کیونکہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلاح احوال کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور ایسی تصنیف فرما دی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. قرآن اس کے ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں، حدیث اس کے ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں. جو بات فرماتے ہیں، جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، اس کی دلیل حدیث رسول سے پیش کرتے ہیں. میں نے آج کے موضوع کے مطابق
قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور یہ آیت 19واں پارہ سورہ شعراء میں ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج میں نے اس محفل کے لیے تقریر کے لیے موضوع اختیار کیا ہے۔ حضور غوث الاعظم کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الربانی۔ بے شک آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ ایک عجیب کتاب ہے، اور الحمدللہ جب سے میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ہمت عطا کی اور بڑی قوت عطا کی ہے۔ میں بے خوف و خطر کیسا ہی مجمع کیوں نہ ہو میں کہہ دیتا ہوں جو کہنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، غوث پاک فرما رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں میرے لیے بھی تو ہے۔ اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو میرے لیے آپ سے زیادہ ضروری ہے۔ کہنے والا اگر یہ سمجھے کہ سامنے سب جاہل لوگ بیٹھے بدعمل بیٹھے میں بڑا پاک پاک ہوں، تو اس سے بڑھ کے جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کو ناراض کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم کسی دوسرے کو اچھی بات کہو اور خود اس پر عمل نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ دل کے قانون سے سنیے، بڑی مفید بات ہے۔ آیت نمبر ہے 89 19واں پارہ سورہ شعراء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے، وہ دن آ کے رہے گا، اور وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے دنیاوی اعمال کی جزا کا دن، وہ ہے دنیاوی اعمال کا حساب و کتاب دینے کا دن۔ اللہ نے فرمایا ربنا انک جامع للناس یوم لا ریب فیہ، اے میرے رب تو ساری نسل انسانی کو ایک دن جمع کرنے والا ہے کہ اس دن کے آنے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ وہ دن آنا ہے، اسی دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال بنون۔ یاد رکھو اے لوگوں، اس دن نہ تمہارا مال کسی کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کسی کام آئے گا۔ بنون کا یہاں ذکر کیا ہے، حالانکہ جو بھی چیز کام آنے والی ہے اس کا ذکر الگ سے کروں گا، لیکن یہاں خاص طور پر بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ لا ينفع، کوئی نفع تمہیں نہیں دے گا، معلوم تمہارا مال ولا بنون، اور تمہارے بیٹے، کیونکہ بیٹوں پر ماں باپ کو بڑا توقع کا بھروسہ ہوتا ہے، بیٹے نام روشن کریں گے، بیٹے کمائیں گے، بیٹے یہ ہوگا، مدد کریں گے، وقت ضرورت ان کی تائید ہمیں حاصل ہوگی، اس لیے بیٹوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ کیا کام آئے گا اس دن؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر آئے گا بس وہی اس کے کام آئے گا۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے، اسی پر تقریر ہوگی، اور اسی آیت کو ملک رکھ کر میں نے آپ کے مجلس اول سے چند سطور منتخب فرمائی ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں۔ کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے، اس کی تشریح میں مفسرین نے فرمایا کافروں کے دل، مشرکوں کے دل، منافقوں کے دل، فساق اور فجار کے دل، بد عمل اور نافرمانوں کے دل، یہ قلب سلیم نہیں ہے، کیونکہ اس میں نافرمانی کے جذبات ہیں، بغاوت کے جذبات ہیں، انکار کے جذبات ہیں، اعتراض کی صورتیں ہیں، تنقید پائی جاتی ہے۔ یہ دل کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے یہ دل سیاہ پڑ گئے ہیں، کالے پڑ گئے ہیں۔ لہذا کفار، مشرکین، فساق و فجار، ان کے دل قلب سلیم نہیں ہے،
یہ قیامت کے دن ان کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، نہ ان کے مال سے نفع ہوگا، نہ ان کی اولاد سے نفع حاصل ہوگا۔ اگر کافروں نے، مشرکوں نے، فاسق و فاجر نے، منافقین نے لاکھ دنیا میں خیرات کی ہے، لیکن وہ خیرات کیونکہ فساق کی طرف سے ہے، نافرمانوں کی طرف سے ہے، اللہ رسول کے مخالفوں کی طرف سے ہے، اسلام اور شریعت محمدیہ کی مخالفت کرنے والوں کی طرف سے ہے، مشرکوں کی طرف سے ہے، کافروں کی طرف سے ہے، لہذا ان کی دنیاوی خیرات اس کا کوئی نفع انہیں آخرت میں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کچھ دے گا اسے تو دنیا ہی میں دے دے گا۔ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر کسی مشرک، کسی کافر، کسی منافق کی اولاد نیک ہے، صالح ہے، صحیح عقیدہ رکھتی ہے، یہ نیک اور صالح اولاد بھی قیامت کے دن اگر نافرمان ماں باپ کی سفارش کریں گے تو سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا فرمان ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں تو شفاعت کا مسئلہ چلے گا۔ حضور نے فرمایا انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، نیک اور پاک لوگ اپنے خاندان والوں کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک متقی پرہیزگار اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن جس نافرمان کی اولاد اگر نیک ہے، وہ اگر قیامت میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی سفارش بھی کرے گی تو اس سفارش کا اس کے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قلب سلیم نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مخالفت کی بیماری ہے، تنقید کی بیماری ہے، اعتراض کی بیماری ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے، ہر بات عقل سے نہیں سمجھی جاتی، بے شمار باتیں ایسے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان بالغیب ہی صحیح ایمان ہے، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبیوں کا ایمان جو ہے وہ بالمشاہدہ ہے، وہ دیکھ کر ایمان لاتے، خدا ان پر ظاہر کر دیتا، ہمارا ایمان تو بالغیب ہے۔ رسول نے فرمایا ایک خدا، ہم نے کہا ہاں جی ایک ہے۔ جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جہنم کے طبقات کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حور و غلمان کے بارے میں، عذاب قبر کے پتہ نہیں کیا کیا حضور نے بتایا، جو ہم نہ جانتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم پر وہ کشف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بس ہم نے کہا حضور آپ فرما رہے ٹھیک، ہمارا ایمان ہی بالغیب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ منافق لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ کفر و شرک سے بھی بدترین ہے۔ آپ یاد رکھیں، ایک منافق مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر اس کے کچھ ہے، باہر کچھ ہے، اندر سے گالیاں دیتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ظاہری طور پر رواداری کی بنیاد پر تعریف کرتا ہے، اچھا کہتا ہے، یہ نفاق ہے۔ یہ بیماری کفر سے بھی بدتر ہے، شرک سے بھی بدتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منافق کو سخت ترین عذاب میں دے دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جہاں سب سے زیادہ عذاب ہے اس منافق کو ڈالا جائے گا، سب سے زیادہ دردناک، کیونکہ یہ کافر تو کھلا ہوا ہے، مشرک بھی کھلا ہوا ہے، یہ ظاہر میں مسلمان، اندر بھی خواہ خیر کا، اندر سے گالی، اندر سے دشمن، لہذا یہ نفاق بہت بڑی بیماری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا مال قیامت میں ان کو کسی کام نہیں آئے گا، ایسے لوگوں کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ البتہ اہل ایمان جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ پر صحیح ایمان ہے، رسول پر صحیح ایمان ہے، قیامت پر صحیح ایمان ہے، نظریات و عقائد صحیح ہے، درست ہے، ان کا مال بھی وہاں کام آئے گا، ان کی اولاد بھی وہاں کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اہل ایمان کا
مال جو اس نے خرچ کیا ہے یہاں دنیا میں اس کا اجر اس کو دنیا میں ملے گا 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا. 10 در دنیا 70 در آخرت. اور اگر کوئی گناہ گار باپ بدعمل باپ لیکن منافق نہیں ہے کافر نہیں ہے مشرک نہیں ہے اللہ رسول قیامت پر صحیح ایمان رکھتا ہے لیکن بد عمل ہے اور وہ بد عملی ہی میں مر گیا ہے قیامت کے دن اگر اس کا کوئی نیک بیٹا چھوڑا ہے تو دنیا میں نیک بیٹے کی نیکیوں کی برکت سے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور قیامت میں اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب سلیم ہے. کیا مطلب؟ اطاعت کرنے والے دل تسلیم کرنے والے دل ماننے والے دل سن کر عمل کرنے والے دل. اللہ حضرت جنید بغدادی نے عجیب ترجمہ کیا قلب سلیم. سلیم کا ترجمہ حضرت جنید بغدادی اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ سلیم کے معنی عربی میں ہے لذیذ وہ شخص جس کو سانپ ڈسے اور جس طرح سانپ کے ڈسنے سے وہ تڑپتا ہے پھڑکتا ہے فرمایا اسی طرح جو مومن اللہ رسول کی یاد میں تڑپتا مر گیا پھڑکتا مر گیا یاد کرتا ہوا مر گیا قیامت کے دن اسی کا دل قلب سلیم ہوگا اور اسی کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں. حضرات گرامی اب غوث پاک کے ارشادات سنیے. یہ تمہید کافی ہو گئی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اصلحوا قلوبکم لوگوں اپنے دل کی اصلاح کرو لوگوں اپنے دل کی اصلاح کرو. کیوں فرمایا؟ آگے بڑی عجیب باتیں ہوں گی. ایک بات میں قرآن کی روشنی میں عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. قیامت کے دن جہنم میں اکثریت انسانوں کی ہوگی جنوں کی ہوگی. جن بھی جہنم میں جائیں گے اکثریت جنوں کی اکثریت انسانوں کی. عورت مرد بھی اکثریت جنوں کی اکثریت انسانوں کی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اکثریت جہنم میں انسانوں کی ہوگی جنوں کی ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیا خدا نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اکثریت جہنم ہی کے لیے پیدا کی تھی؟ نہیں. اس کی وجہ خدا نے خود بیان کر دی. فرمایا یہ انسانوں کی اکثریت جنوں کی اکثریت جہنم میں اس لیے جائے گی لہم قلوب لا یفقہون بہا ہم نے دل دیے تھے سمجھتے ہی نہیں ہیں. سمجھ گیا؟ غوث پاک فرماتے ہو اصلحوا قلوبکم اپنے دلوں کو ٹھیک کر لو. انسانوں کی اکثریت جہنم میں اس لیے جائے گی اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ہم نے دل دیا ہی نہیں ہوئی ان کو بصیرت ہی حاصل نہ ہوئی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ہم نے کان دیے حق بات سنتے ہی نہیں. یہ آج کے دور کے مسلمان یہی حال ہے. آج کے دور کے مسلمان کا یہی حال ہے. لاکھ راستہ کھلا ہوا ہے. اب انسان خود اپنے ارادے سے اگر شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کو شیطان کے اپنے راستے کی طرف لائے. وہ تو رحمان کا راستہ بھی اختیار کر سکتا تھا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے فرمایا اصلحوا قلوبکم اپنے دلوں کی اصلاح کرو. فإنها إذا صلحت صلح لكم سائر أعمالكم. یاد رکھو جب دل سنور جاتے ہیں تو سارے احوال سنور جاتے ہیں. اب دلیل کیا ہے اپنے دعوے کی؟ سارے احوال کیسے سنور جاتے ہیں؟ فرماتے بھلے ھذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن آدم اے آدم کے بیٹے مدغۃ اذا صلحت صلح لها سائر جسدہ واذا فسدت فسد لها سائر جسدہ. اے آدم کے بیٹے سن لے
ہر انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ جب ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے جو آج نہیں سمجھ رہا ہے، قیامت کے دن سمجھے گا یا بالکل مرنے کے وقت سمجھے گا تو کیا سمجھے، کیا سمجھے؟ جب خدا کا عذاب آ جائے تو پھر کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ جب خدا کی عذاب کی لپیٹ میں کوئی شخص آ جاتا ہے پھر لاکھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، کچھ کرے، کچھ نہیں، قبول ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن نے بتایا ہے ہمیں، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن نے بتایا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے کتنی بڑی تبلیغ کی، نہیں مانا، نہیں مانا۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا، بحر قلزم میں غرق ہو رہا تھا اپنی فوج کے سمیت، تو کہنے لگا آمنتو برب بنی اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں، ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اعلیٰ ومن قبل عصیتا، ارے اب ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمانی ہی کرتا رہا ہے۔ تو وہ اللہ کے عذاب میں آنے کے بعد نہ توبہ قبول ہے نہ معافی۔ اس لیے نزول عذاب الہی سے پہلے پہلے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ فرمایا ہر بندے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے تو دل بھی صحیح ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ غوث پاک نے یہی فرمایا جب دل سمجھ جاتے ہیں تو سارے احوال سمجھ جاتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں دل کیسے سمجھے، اس کا علاج بتاتے ہیں۔ صلاح القلب بالتقوی، فرمایا دل کی اصلاح ہوتی ہے خدا کے خوف سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، حرام سے بچ کر حلال کھانے سے۔ یہاں تو حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی، پیسہ آنا چاہیے کسی طرح بھی آئے، ڈاکہ ڈال کر آئے، قتل کر کے آئے، چوری کر کے آئے، سر عام اسلحہ کے زور سے حاصل کیا جائے، پیسہ آئے کسی طرح، چاہے وہ حرام ہو، سود ہو، کچھ ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں دل کی اصلاح چاہتا ہے جو شخص، اس کے لیے کیا ہے؟ صلاح القلب بالتقوی، تقوی، پرہیزگاری۔ نمبر 2 وتوکل علی اللہ عز وجل، نمبر 2 خدا پر پورا بھروسہ، خدا پر پورا بھروسہ۔ تعجب ہوتا ہے مجھے کہ ہمیں بندوں پر تو بھروسہ ہو جاتا ہے، بندہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وعدہ پورا کر، بڑا نیک ہے جی۔ ارے جو خدا نے وعدے کیے کیا خدا ہی پھر جائے گا وعدوں سے؟ کیا رسول، یعنی اللہ رسول کے وعدوں پر اتنا یقین اور بھروسہ نہیں جتنا ہم جیسے انسان پر بھروسہ ہے؟ کہاں ہے ہم صحیح مومن؟ فرمایا وتوکل علی اللہ عز وجل، یاد رکھو دل کی اصلاح تقوی کے بعد اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ، والتوحید لہ، اور اس کی یکتائی اور وحدانیت پر پورا پورا یقین، والاخلاص فی الاعمال، اور کاموں میں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، محفل میں بیٹھے میں جو تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، فرمایا اعمال میں للہیت کا جذبہ ہو، کام خدا کی رضا کے لیے ہو، نمائش کے لیے نہ ہو۔ مجھے مار گیا میرے آقا ابلیس اور نفس کا دھوکہ، میرے ہر کام میں ہے دکھلاوا۔ ہم تو نمائشی ہیں، جو کرنا ہے دکھاوے کے طور پر کرنا ہے۔ اپنے آپ کی تعریف سننی ہے ہم نے اپنے کانوں سے، تعریف سن کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا نفس بھول جاتا ہے۔ یہی باتیں ہماری تباہی اور بربادی کی ہے۔ فرمایا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا وفسادہ بعدم ذالک، فرمایا دل کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، خدا کی توحید پر صحیح ایمان نہیں لائے، اور کام اچھے کیے لیکن اس میں اخلاص نہیں، نیک نیتی نہیں، رضا الہی نہیں، قرب الہی کا جذبہ نہیں، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اصول کا جذبہ نہیں ہے۔ ایسے کاموں میں کیا ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا القلب طائر فی قفص الدنیا، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا یہ دل کیا ہے؟ جسم کے پنجرے میں ایک پرندہ ہے، جسم کے پنجرے میں ایک پرندہ ہے،
القلب طائر فی قفص البنیت، دل انسان کے جسم کے پنجرے میں پرندے کی طرح ہے. کدرۃ فی حکۃ، انسان کا دل اس کے جسم میں ایسے ہے جیسے ڈبیا میں موتی رکھا ہوا ہو. ڈبیا میں موتی رکھا ہوا ہو. مثالیں دیکھیے. کمال فی خزانت، اور انسان کا دل اس کے جسم میں ایسا ہے جیسے کسی زمین کے اندر خزانہ دفن کیا ہوا ہو. یہ دل خزانہ ہے اس مٹی کے ڈھیر کے اندر. یہ دل ایک پرندہ ہے جسم کے پنجرے کے اندر، اور یہ دل ایک موتی ہے جسم کی ڈبیا کے اندر. اب فرماتے ہیں، اور فرمایا پنجرے کا کوئی اعتبار نہیں، ڈبیا کا بھی کوئی اعتبار نہیں، جہاں دفن کیا ہے خزانہ اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اعتبار کس کا ہے؟ فرمایا فل اعتبار بالطائر، اس پرندے کی ضرورت ہے، اس نگینے کی ضرورت ہے، اس خزانے کی ضرورت ہے. جسم تو فنا ہو جائے گا، پنجرا یہ یوں نکل جائے گی. فرمایا اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو. اب دعا کرتے ہیں، اللہم اشغل جوارحنا بطاعتک، یا اللہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر لگا لے. ان کا تو لگا ہی ہوا تھا، لگا ہوا تھا. ایسے تو نہیں غوث اعظم بن گئے، ایسے تو نہیں قادری سلسلہ چلا قیامت تک ان سے روحانی سلسلہ. اللہ اللہ. لیکن یہ دعا ہمارے لیے ہے، اللہم اشغل جوارحنا بطاعتک، یا اللہ ہمارے تمام جسم کے اعضاء کو اپنی اطاعت میں مشغول کر لے. وہ قلوبنا بمعرفتک، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے اندر مشغول کر دے. واشغل طول حیاتنا فی لیلنا و نہارنا، اور ہمیں جو تو نے عمر دی ہے اس طویل عمر کے دن اور رات اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی یاد میں مشغول کر لے. پھر دعا فرماتے ہیں، الحقنا بالذین تقدموا من الصالحین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو ہم سے پہلے تیرے نیک بندے جا چکے ہیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو ہم سے پہلے دنیا سے نیک لوگ جا چکے ہیں. وارزقنا ما رزقهم، اور ہمیں بھی وہ چیز عطا فرما جو تو نے ان کو عطا کی تھی. ہمیں بھی وہ چیز عطا فرما جو تو نے ان کو عطا کی تھی. کن لنا کما کنت لہم، ہمارا بھی ایسا ہی مددگار بن جا جیسے ان کا بنا تھا. اور آخر میں کہتے ہیں آمین. آمین کے معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. اسی لیے حضور نے فرمایا جب نماز پڑھو، جب ولدوالین کہو تو آمین کہو. امام کے پیچھے آہستہ سے کہو، خود پڑھو تو آہستہ سے کہو. حضور نے فرمایا ایمان آمین کے معنی یا اللہ قبول فرما، یہ ضرور کہا کرو. فرمایا کوئی بھی دعا مانگو خود بھی آمین کہو، اس لیے کہ آمین کے معنی یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. حضرات گرامی آگے سنیے، غوث پاک فرماتے ہیں بیحقا، ارے تیری خرابی ہو، ایسی سناتے ہیں جی. بیحقا تیری خرابی، تجھ پر بڑا افسوس ہے سننے والے. انت لسانوں کا یہ تقی، تیری زبان تو بڑی متقی بنتی ہے، تیری زبان تو بڑی تقوی طہارت کو ظاہر کرتی ہے. قلبوں کا یفجر، تیرا دل بیمار اور گناہگار ہے. تیری زبان تو سب کچھ کہتی ہے، دل تیرا اندر سے جو ہے وہ بیمار ہے، تو اس کا فجور میں مبتلا ہے. لسانوں کا یشکر، زبان سے شکر ادا کرتا ہے. قلبوں کا یاد رہے تو تیرا دل خدا پر اعتراض کرتا ہے. قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی. قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خیری لیک نازلون، میری طرف سے تو بھلائی ہی نازل ہوتی ہے. وشرک الی صاعد، تیری طرف سے برائی ہی آتی ہے. میری طرف سے تو بھلائی ہی آتی ہے، تیری طرف سے شر ہی آتا ہے. میری طرف سے تو بھلائی ہی آتی ہے، تیری طرف سے برائی ہی آتی ہے. حضرات گرامی آگے فرماتے ہیں، بیحقا افسوس ہے تجھ پر، تدعی انک عبد، دعویٰ کرتا کہ تو اس کا بندہ ہے. کرتے تو ہم دعویٰ یہ
اللہ کا تدعی دعویٰ کرتا ہے تو کہ تو اس کا بندہ ہے، وہ تو کیوں نہ رسول کا کہنا مانتا ہے، خواہشات نفس کا بندہ ہے، طبیعت کا بندہ ہے، جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو خواہش کہتا ہے اسے پوری کرتا ہے، جو طبیعت کا تقاضا ہے وہ پورے کرتا ہے، نہ خدا کے تقاضے پورے کرتا ہے نہ رسول کے تقاضے پورا کرتا ہے، کس منہ سے کہتا ہے اس کا بندہ ہوں میں؟ ایک جگہ فرماتے اللہ اکبر، تیرا تیری زبان تو مسلمان ہے لیکن تیرے دل مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہے مسلمان کے کیا معنی؟ جو اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ مسلمان کے معنی سن لیجئے، ہاں جی زور سے بولو، نہیں یہ نہیں ہے۔ مسلمان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے سرے اطاعت کو بالکل خم کر دینا اور بلا سوچے سمجھے خدا اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا، اللہ کا مطیع اور فرمان بردار بن جانا، یہی ہے مسلمان۔ تو اسلام کی تعریف کیا ہوئی؟ اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ جی اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے وہ بندہ ہے، وہ عبدہ ہے۔ لہذا آگے سنیے حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے اذا ارادہم لامر حیاہم لہو، اذا ارادہم لامر حیاہم لہو، جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کام کی تیاری کے اسباب پیدا کرتا جائے، یہ حقیقت اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے کیا چاہا؟ ارادہ ان یبلغ الخلق بالنذارۃ والبشارۃ، اللہ نے چاہا کہ بندوں کو میں کچھ خوشخبریاں سناؤں اور اللہ نے چاہا کہ میں بندوں کو اپنے عذاب اور اپنے قہر اپنے غصے سے ڈراؤں، یہ اس نے ارادہ کیا۔ اور آپ نے پیچھے سنا ابھی جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ نے یہ چاہا کہ میں بندوں کو خوشخبریاں سناؤں، بشارتیں سناؤں، اور یہ چاہا کہ میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراؤں، جہنم سے ڈراؤں، اپنے قہر سے ڈراؤں، شان جباری سے ڈراؤں، قہاری سے ڈراؤں، یہ اس نے ارادہ کیا۔ اب اس ارادے کے لیے سامان کیا کیا اس نے؟ فانطلق الانبیاء والمرسلین، تو اس نے نبی اور رسول پیدا کیے اور ان کو بولنے کی طاقت دی، ان کو بولنے کی طاقت دی۔ فلما قبضہم، جب نبی اور رسول دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بظاہر پردہ فرمایا۔ حضور تو آج بھی اسی جسم و روح کے ساتھ حیات ہیں، حیات ہے۔ صحیح حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر جمعے کے دن فرمایا جمعہ جب آئے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے کیا پھر بھی؟ فرمایا ہاں پھر بھی۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مر کر مٹی ہو جائیں گے، خاک میں خاک ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں یہ بات نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسم کو، نبیوں کے جسموں کو محفوظ رکھا ہے، زمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ نبیوں کے جسم میں کوئی خرابی پیدا نہیں کر کسی عالم سے یہ حدیث پوچھئے، کسی صحیح عالم سے، یہ جو ہمارے دوسرے بیچارے ہیں نا پڑھتے یہ سب کچھ ہے لیکن بس یہاں تک ہی ہے، سب اندر نہیں ہے، اندر نہیں، ان کو پتہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں جو ہم قرآن پیش کرتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں، یہ لوگ بھی جانتے ہیں کیوں نہیں وہ حدیثیں پیش کرتے؟ کیونکہ وہ اللہ معاف کرے ان پر کسی اور چیز کا غلبہ ہے،
ارے جب تک محمد مصطفیٰ کی محبت کا غلبہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کا غلبہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بات کیسے اچھی لگے گی، صحیح بات کیسے منہ سے نکلے گی؟ جب شیطان کا غلبہ ہو جائے، نفس کا غلبہ ہو جائے، حقیقت چھپ جاتی ہے، تنقید کے دروازے کھلتے ہیں، اعتراض کے دروازے کھلتے ہیں، پتہ نہیں انسان کیا کیا بکنے لگتا ہے۔ ابھی اس بچی نے شعر پڑھا تھا، کیا رضا ہے؟ خدا کی رضا، خدا کی رضا، سارا شعر پڑھو۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ سے رضا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ شعر ہے، اس پر ابھی چند روز ہوئے ہیں، ایک عالم نے اسی شعر پر بڑا اعتراض کر کے ایک بڑی کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کسی کی مرضی کا کیسے پابند ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، مصطفیٰ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تمہیں میں کہتا ہوں اس بیچارے نے قرآن پڑھا، اسے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں 3 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ میں آپ کو آیتیں سناتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتایا، قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اگر قرآن کو سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جب ہم سمجھ ہی نہ چاہیں تو ہمیں کیا پتا قرآن میں ہم نے کیا پڑھ لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ہم نے دل سمجھنے کے لیے دیا تھی، کیا پڑھے؟ سمجھتے کیوں نہیں کہ کیا لکھا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ میں بھی 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف عبادت ہوتی رہی۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ مکہ معظمہ میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ مدینہ شریف تشریف لائے، 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک گیا۔ کبھی مدینہ گئے آپ میں سے کوئی گیا؟ اور بولو تو صحیح یار، کوئی نہیں گیا؟ آپ چاہے خدا آپ کو لے جائے۔ وہاں مسجد قبلتین ہے جس کے 2 قبلے ہیں، مسجد قبلتین ہے، 2 قبلے ہیں اس کے۔ پہلا تو وہ قبلہ ہے کہ جب فات اللہ شریف ہمارا قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس ہی ہمارا قبلہ تھا۔ مسجد قبلتین کی آپ جب زیارت کریں گے تو آپ کو 2 محرابیں نظر آئیں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے طعنہ دیا کہ لو جی اپنا دین الگ بتاتے ہیں، اپنی کتاب الگ بتاتے ہیں، اپنی ہر چیز ہم سے الگ بتاتے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی ہے جس کی طرف جھکتے ہیں۔ عیسائی مشرقی کونے کی طرف سجدہ کرتے ہیں بیت المقدس، اور یہودی مغربی کونے کی طرف۔ خانہ کعبہ کی طرف عیسائی نہیں جھکتے، نہ یہودی جھکتے۔ اب بھی ایک نے مشرقی کونا قبلہ بنا رکھا ہے، ایک نے مغربی کونا۔ حضور کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو اعتراض کیا جاتا تھا، یہودی کہتے تھے بھائی کچھ دن جا رہے ہیں یہ اور ان کے تمام ساتھی یہودی مذہب ہی کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ کعبہ قبلہ ہمارا، اسی کی طرف جھک کر نماز پڑھتے ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ بیت المقدس کی طرف کھڑے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی نماز کی حالت میں ایسے اوپر کی طرف دیکھتے تھے۔ دل میں کوئی درخواست ہوتی تھی، دل میں کچھ اللہ سے عرض کرتے تھے، اور اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ ایسے آپ نظر اٹھاتے تھے۔ جب آپ اس طرح نظر اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے سے شروع کرے۔ اللہ نے فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، حضور کیوں نظریں اوپر کرتے تھے؟ اے پروردگار یہ تانے کب تک ہم سنیں گے؟ ہمارا قبلہ الگ بنا دے۔ وہ جو ابراہیم نے بنایا وہ قبلہ ہمارا کر دے، کیونکہ میں تو ابراہیمی کی اولاد سے ہوں، میری ملت بھی ملت ابراہیم ہے۔ یہ بیت المقدس ہم سے لے لے، ہر چیز تو نے ہمیں عطا کی، الگ قبلہ بھی ہمارا الگ بنا دے۔ نماز کی حالت میں ایسے آسمان کی طرف التجائیں نگاہیں اٹھتی تھیں، درخواست نگاہ کے ذریعے سے ہوتی تھی، دل میں یہ تمنا ہوتی تھی۔
آخر اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب آسمان کی طرف نماز کی حالت میں آپ کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نماز میں چہرہ اٹھاتے ہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا قبلہ بدل دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں نگاہیں اٹھا کر نگاہوں میں سب باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف مڑنے کا حکم دے دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ رضائے مصطفیٰ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھنا۔ اب حضور پر نماز کی حالت میں یہ وحی آئی، عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، صحابہ پیچھے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، رضا سے ترضا، جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کعبہ بنا دیا جائے ہم آپ کو اسی طرف مڑنے کا حکم دیں گے۔ اب نماز میں دل میں خیال آیا اللہ نے وعدہ تو کر دیا، یہ حکم کب ملے گا؟ یہ خیال آنا ہی تھا۔ دوسری دفعہ فوراً بھائی آئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کب حکم دیں گے؟ ابھی مڑ جائیں قبلے کی طرف، ابھی مڑ جائیں قبلے کی طرف۔ تو حضور اسی وقت خانہ کعبہ کی طرف بڑھ گئے، ایک محراب خانہ کعبہ کی طرف ہے، ایک بیت المقدس کی طرف۔ حضور کی رضا یہی تھی۔ اور پھر دوسری بات سنیے، 10واں پارہ سورہ توبہ، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ، یحلفون لکم باللہ لیردوکم، یہ منافق بس دل میں کچھ اور اوپر کچھ، اندر سے اسلام کے دشمن، رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، مکہ کے کافروں سے ملے ہوئے، مکہ کے مشرکوں سے ملے ہوئے، دین کے دشمنوں سے ملے ہوئے، جیسے آج کل بھی ملے ہوئے ہیں، بہت ملے ہوئے ہیں۔ اوپر سے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، جن کی آج مسلمان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا ہے۔ کبھی وہ حالت تھی کہ جب اسلام مسلمان کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کا پتہ چلتا تھا۔ کبھی مسلمان کا وجود، مسلمان کی گفتار، مسلمان کی رفتار، مسلمان کا چہرہ، مسلمان کا لباس، مسلمان کی تہذیب، مسلمان کا تمدن، مسلمان کا رہنا سہنا اسلام کی صداقت کا نشان تھا۔ آج وہ نہیں۔ اسلام کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔ خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو اسلام کو برباد کرنے والے ہوں ان کو گرانے لیں؟ طرح طرح کے عذاب ہم پر آ رہے ہیں، طرح طرح کے عذاب میں ہم پھنسے جا رہے ہیں، لیکن ہماری چشم عبرت کھلتی ہی نہیں۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اے مسلمانوں یحلفون باللہ لکم، یہ منافق تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں لیردوکم، کہ تمہیں راضی کر دیں، اور قسمیں کھا کر اپنا ایمان اور اسلام ثابت کر دیں۔ یحلفون حلف سے ہے، حلف کے معنی قسم، حلف معنی قسم، یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے خدا کا نام لے کر قسمیں کھاتے ہیں لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں راضی کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ لاکھ قسمیں کھا کے مسلمانوں تمہیں راضی کرے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کو راضی کرے اور رسول کو راضی کرے۔ اب دیکھیے ایک بات، ان یرضوہ، یہ ہو جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا اللہ کو اللہ و رسولہ احق ان یرضوہما، ان یرضوہما، ان منافقوں کو چاہیے اللہ کو راضی کرے، رسول کو راضی کرے، اور پر ان کا ایمان ثابت ہوگا کہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ تمہارے سامنے لاکھ قسمیں کھائیں یہ مومن نہیں ہے۔ ان یرضوہما نہیں کہا، فرمایا ان یرضوہ، بس اس میرے رسول کو راضی کر دو، یہ راضی ہو گیا تو ہم بھی راضی ہو گئے۔ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میرا محبوب راضی ہو۔ آخری دلیل قرآن پاک 30واں سپارہ، کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب قیامت کے دن بھی ہم اتنا دیتے چلے جائیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، ہماری بخشش جاری رہے گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ جب یہ آیت اتری حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی نہ بن جائے۔ بتائیے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتا ہے
چاہتا ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی کفر نہیں ہے جب خدا نے خود بتا دیا ہے. اچھا دیکھیے ایک اور بات سنیے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول. تجھے ٹھیک ہے یا نہیں؟ تابع داری کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی. اطیع اللہ و اطیع الرسول جگہ جگہ. ایک جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی. یہ بھی تو قرآن ہے. یہ لوگ کیوں نہیں یہ آیتیں سناتے، یہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے؟ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، نور محبت نہیں ہے، نور عشق نہیں ہے. اس دل کی ظلمتوں کی کوئی حد نہ پوچھیے. میں نے ایک نعت کا شعر لکھا، اس دل کی تاریکیوں کی کوئی حد نہ پوچھیے، اس کے نبی کا نور جہاں جلوہ کرنا ہو. محبت ہو حضور سے تو سب کو نظر آ جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے. وزاد گرامی وقت ختم ہو رہا ہے، 10 منٹ باقی ہے، اس کے بعد میں آخری نعت سناؤں گا. پھر السلام کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر فاتحہ ہوگی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب چاہا وہ اپنے بندوں کو بشارتیں سنائے. اللہ تعالیٰ جب چاہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈرائے تو سامان کیا کیا؟ انبیاء کو اور رسولوں کو پیدا کیا. جب نبی اور رسول چلے گئے دنیا سے اور آخری رسول ہمارے آقا اور مولا بھی پردہ فرما رہے. ہاں وہ بات باقی رہے، اچھا وہ ہو گئی. تو اب اللہ اور رسول کا پیغام کون سنائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی طرف سے جو بشارتیں ہو چکی ہیں وہ کون سنائے؟ فرمایا جب نبی سب چلے گئے اقام العلماء العمال بعلمہم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم کھڑے کر دیے جنہوں نے نبیوں کے علم پر عمل شروع کیا ہوا تھا. اقام العلماء، ایسے عالم کھڑے کر دیے، غوث پاک جیسے، معین الدین چشتی اجمیری جیسے، شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے، خواجہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند جیسے، بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے، دادا گنج بخش جیسے، پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے علماء حق پیدا کیے ہیں جو ہر دور میں وہ تمام بشارتیں جو نبی پاک نے دی ہیں سناتے رہتے ہیں، وہ تمام عذاب کی نوعیتیں جو رسول پاک نے اللہ کی طرف سے بیان فرمائی وہ سب سناتے رہتے ہیں. تو فرمایا اقام العلماء العمال بعلمہم، ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے کہ جو نبیوں کے علم کے عامل تھے، نبیوں نے جو علم دیا تھا. فَيُنْتِقُهُمْ بِمَا يُصْلِحُ الْخَلْقَ نِيَابَةً عَنْهُمْ، ایسے علماء حق نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر وہ تمام باتیں قیامت تک لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جو علم ان کو نبیوں سے ملا تھا. اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا ہے کہ لوگ تو جائیدادیں چھوڑ کر مرتے ہیں، زمینیں ہیں، مکان ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، زیورات ہیں، ساز و سامان ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اقتدار ہے، یہ چھوڑ کے دنیا میں مرتے ہیں. اور ان کا مال میراث جو وہ مرنے کے بعد چھوڑتے ہیں ان کے وارثوں میں بڑھ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں حضور نے فرمایا نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایسی چیز کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا ہے جو اس کے وارثوں کو ملے، جو اس کے وارثوں کو ملے. نہ وہ زمین چھوڑتا ہے، نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، نہ مکان ہوتا ہے، نہ کوٹھیاں ہوتی ہے، نہ اقتدار ہوتا ہے. نحن معاشر الانبیاء، بخاری کی حدیث، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کا یہ مقام ہے کہ کوئی ہمارے مال میراث کا مالک نہیں بنتا، نہ ہم کسی کے مال میراث کے مالک ہوتے ہیں. ما ترکنا صدقۃ، ہم جو بھی کچھ چھوڑ جاتے ہیں ایسی چیز تو وہ ساری امت ہی کا حق ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے، میرے گھر والے بھی اٹھائے، میری امت بھی اٹھائے. لیکن اصل نبیوں کی میراث کیا ہے؟ وہ ہے علم. اسی لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کیا ہے؟ یہ نبیوں کا مال میراث ہے.
اللہ تعالیٰ کے نبی علماء چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ علماء نبی کا علم جو ان کو نصیب ہوا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تبلیغ قیامت تک جاری رہے. قربان جائیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور ان جیسی باتیں کہنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا یہ بندوں کو تبلیغ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ہاں پہلے خود عمل کرو، پہلے خود علم کے عامل بنو، پھر کسی کو کچھ کہو. فرمایا ایسے لوگ پوری ملت میں چند فرد ہوتے ہیں، چند فرد، زیادہ نہیں ہوتے. ہاں لیکن حضور نے فرمایا ساری امت میری کہیں سے بھی ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ میری امت کے چند آدمی حق پر ہمیشہ قائم رکھے گا. کسی نہ کسی دنیا کے گوشے میں وہ موجود رہیں گے قیامت تک. کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں ملی اور میل کر سکے گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کا مال میراث ہے. حضور غوث پاک کی تمام تقریریں، تمام خطبات، یہ وہی علم ہے جو حضور کے سینے سے، حضور کے سینے مبارک سے حضرت غوث اعظم کے سینے میں منتقل ہوا. انہوں نے خود فرمایا، میں نے ان کے حالات پڑھی. فرماتے ہیں میں تو بالکل عجمی تھا. عرب لوگ بغداد کے اندر، ان کے اندر بات کرنے کی مجھ میں صلاحیت ہی نہیں. پڑھ تو میں نے بہت کچھ لیا تھا لیکن خالص عربی مادری زبان جن کی ہو ان کے اندر بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتا تھا. مجھے شرم آتی تھی کہ میں عجمی ہوں، میں عربیوں میں بیٹھ کر کیسے تقریر کروں. فرمایا ایک دن لوگوں نے مجھے بہت مجبور کیا، عبد القادر جیلانی آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہے، آپ ممبر پر بیٹھے تقریر کا آغاز کرے. فرمایا میں ممبر پر بیٹھ تو گیا لیکن میں حیران تھا کیا کروں. فرمایا اچانک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے، منہ کھولو. فرمایا میں نے منہ کھولا، انہوں نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا. لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا. پھر اس کے بعد فوراً میں نے دیکھا میرے جد امجد علی آ گئے. انہوں نے بھی کہا علی کون ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ. یہ دروازہ بھی آ گیا. فرمایا منہ کھولو عبد القادر تم تو ہماری اولاد ہو. انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. میں نے عرض کیا یعنی استغراق کے عالم میں، استغراق کے عالم میں جسے ہم کہتے ہیں نیند بے ہوشی، یہ مشاہدہ جب ہوتا ہے انسان کو بعض اوقات تو بالکل ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ایک غنودگی سی ہوتی ہے، اس غنودگی میں پتہ نہیں کیا کیا دکھا دیتا ہے پروردگار، کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ حضور غوث پاک منبر پر بیٹھ کر یہ عالم مکاشفہ میں دیکھ رہے ہیں. ہاں کہتے میں نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، ایک دفعہ اور ڈالے. فرمایا ہم رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ 14ویں صدی کے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں. یہ حضور ہم جیسے، ارے ہم جیسے کہاں ہیں؟ دیکھیے دلیل، دیکھیے خدا کے لیے دلیل دیکھیے. حضور کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، کہتے بڑے بھائی جیسا ہے. حضور ایک ہی ہے، قاصد ہے، خدا کا پیغام دے دیا بس ختم ہوئی بات. حضور تو ہم جیسے انسان ہیں، کیا خصوص. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ کچھ جواب دیا کریں آپ. مرد افضل ہے نا. اب دیکھیے حضور کی بیویاں اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. سورہ احزاب 22واں سپارہ شروع کریں. پہلے ہی رکوع میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم بالکل بے مثال ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم بے مثال عورتیں ہو، تمہاری کہیں کوئی مثال نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ساری نیک عورتیں بھی تم مقابلے میں آ جائے تو کسی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب حضور کی بیوی کی کوئی مثال نہیں ہے تو یہ حضور تم جیسے کیسے ہوگا؟ تو حضور تو مرد ہے، مرد تو افضل ہوتا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. بہرحال وقت ہو رہا ہے، ایک حکایت بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء حق جو ہے یہی میرا مال میراث. تفسیر روح
بیان، روح البیان تفسیر علامہ اسماعیل حقی کی لکھی ہوئی عربی میں، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے عجیب، کسی بزرگ نے خواب دیکھا، بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، انبیاء بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ قربان جائے، آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی حدیث ہے، میری امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ نبی تو نہیں ہے لیکن مرتبہ ان کا وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا ہے۔ نبی نہیں ہے، یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء حق، عبد القادر جیلانی نے، میری امت کے علماء حق یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، تو کسی ایسے کوئی عالم برحق کی میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کوئی اپنی امت کا ایسا عالم۔ تو حضور نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے خواب کے اندر۔ یہ تفسیر روح البیان، وہ موسیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، کیونکہ نبی کا تو استقبال کرنا ہے، امتی کی کیا حیثیت ہے، امتی تو پھر امتی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، بڑے احترام کے ساتھ سلام عرض کیا، دست بوسی کی اور بڑے ادب سے کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بارے میں پیغمبر آخر زمان نے فرمایا کہ تم ان علماء میں ہو کہ تمہارا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر۔ ایک سوال کا جواب تو دو، ایک سوال کا جواب تو دو۔ اب سوال ایک چھوٹا سا انہوں نے کیا، معمولی سوال تھا۔ افسوس یہ ہے کہ تفسیر میں سوال نہیں لکھا، سوال نہیں تھا، مگر میں ضرور بیان کرتا، میں نے نہیں پڑھا۔ تفسیر میں جو واقعہ پڑھا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا، حضرت بزرگ نے اس سوال کا جواب بڑا لمبا چوڑا کر کے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک معمولی سا سوال تھا، مختصر اس کا جواب تھا، اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ کیا اپنا علم مجھ پر ظاہر کر رہے ہو؟ نبی کا علم تو نبی کا علم ہے، کیا مجھ پر اپنا علم ظاہر کر رہے ہو؟ بات معمولی تھی، جواب مختصر تھا، لمبا کیوں کیا؟ فرمایا حضور میری کیا مجال کہ میں معاذ اللہ آپ پر اپنے علم کو ظاہر کروں، امتی کا علم ہی کیا ہوتا ہے، وہ تو نبی کے علم کا وارث ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے بزرگوں کی تقلید کرو، بزرگوں کی پیروی کرو، میں نے تو وہی کام کیا جو کبھی آپ نے بھی کیا تھا، میں نے وہی کام کیا جو کبھی آپ نے بھی کیا تھا۔ میں نے فرمانا کہ میں نے کب ایسا کیا تھا کہ مجھ سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو معمولی سے اور میں نے لمبا کر دیا ہو؟ فرمایا حضور آپ کے ذہن سے بات ہٹ گئی ہے، نبی تو خیر بھولتا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں جب آپ بحر کلثم پہ کھڑے ہوئے تھے، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا جن کو اللہ نے غرق کرنا تھا، آپ کے امتی گھبرائے کہ آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ سامنے سمندر، پیچھے فرعون، آگے بڑھتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون آ رہا ہے قتل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق لائے ہوا آپ کو حفاظت کا سامان کر۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وما تلک بیمینک کہ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا تھا کہ ڈنڈا ہے آتا ہے، آپ نے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیا۔ کالا ہی عصایا، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ عصا ہے، بس ثابت جواب ہی نہیں تھا۔ آپ نے کہا یہ عصایا اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، واعش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑ لیتا ہوں، اور ولی فیہا مآرب اخری، اور بھیڑ بکریاں کو ہکاتا ہوں، راستے کا روڑا اینٹ۔ آپ سوال کا جواب دیتے چلے گئے، آپ بھی طول کیوں دیا جائے؟ حضرت موسیٰ مسکرائے، فرمایا بھائی بات ٹھیک ہے، میں نے بات کو اس لیے طول دیا تھا کہ مجھے اپنے رب سے خطاب کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ اللہ کے خطاب میں بڑی لذت دی، فرمایا ہماری تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا سے بات کر سکیں، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بات کر رہے جس نے خدا سے باتیں کی ہیں۔ تو آپ کی بات میں بھی اتنا بڑا مزہ ہے کہ میں چاہتا ہوں طول دیتا چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کے درجوں کے برابر قرار دیا ان میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ یہ بزرگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھے ان کا نام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اپنی محبت اپنے پیارے محبوب کی محبت اپنے چاہنے والے کی محبت سے ہمیں سرفراز فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی پوری عرشی محمد و علیہ وسلم برحمتک یا رب العالمین.